بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو کوئی گھر نہ تھا، شوہر نے بھی بانجھ پن کی وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ میں ایک رات کی پناہ کے لیے ماری ماری پھر رہی تھی جب اچانک میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو دکان بند کر کے جا رہا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور بولی، مجھے کھانے کو کچھ دے دے، صبح کی بھوکی ہوں۔ وہ آدمی نیک تھا، مجھے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور بولا، میرے بچے کی پرورش کر، میں تجھے تنخواہ دوں گا، کیونکہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ میں تھی بھی بانجھ، اس بچے کو لے کر بہت خوش ہوئی۔ ساتھ ہی مالک نے مجھے ایک کیسٹ دی، بولا یہ لوری لگا کر اسے سنانا، تب ہی سو پائے گی۔ مگر جب میں نے وہ کیسٹ لگائی تو وہ لوری سنتے سنتے میں خود ہی گہری نیند میں چلی گئی، اور جب صبح اٹھی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر جیسے ہی کام سے واپس آئے تو میں جلدی سے ان کی جانب بڑھی۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو میں نے اپنے شوہر کی جانب بڑھا دیا۔ اس دن وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے تھے کہ میری ساس جلاد بن کر اپنے کمرے سے نکل آئی۔ وہ کہنے لگی، اس بانجھ کو فوراً طلاق دے دو، نہیں تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں اپنا سامان پیک کر کے بیٹھی ہوں۔ اسد کا منہ بن گیا تھا، وہ اپنا بیگ اٹھا کر کمرے میں چلے گئے۔ دراصل میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، اولاد سے گھر آباد نہ ہو سکا تھا۔ میں ہر گھڑی اولاد کی خاطر دعائیں کیا کرتی تھی، مگر میری سنی نہ گئی۔ میری ساس تو جیسے میری دشمن ہی بن گئی تھی، وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے ہر وقت میری اور اسد کی لڑائی کرواتی رہتی تھی۔ کبھی کسی بات کو بہانہ بنا کر طوفان کھڑا کر دیا، تو کبھی کسی بات کو۔ پچھلے مہینے جب وہ کچھ دنوں کے لیے اپنی بہن کے گھر گئی تو انہوں نے اس کی بیٹی کو اسد کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ جب سے واپس آئی تھی اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ اسد، اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، میں اپنی بہن کی بیٹی نائلہ تمہارے لیے لے آؤں گی۔ اسد کہنے لگے، اولاد تو اللہ کی دین ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا، مگر مجھے اپنی بیوی سے بہت عزیز ہے، مجھے دوسری عورت کی حاجت نہیں۔ مسلسل پانی کی بوند گرتی رہے تو پتھر میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ مجھے اب ہر وقت اسی بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں اسد مجھے چھوڑ نہ دے۔ مجھے ان کی سنگ دلی پر حیرت ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ان سے کہہ دیا کہ جن کی اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں نا، وہ دوسروں کی بیٹیوں کے گھر برباد نہیں کرتے۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے میرے شوہر کے سامنے جھڑک دیا، کہنے لگی، میری بیٹی تم جیسی بانجھ نہیں ہے، وہ بچوں والی ہے، تم اس تک نہ ہی پہنچو تو اچھا ہے۔ اب میری ساس انوکھی ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، نہیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اسد نے اپنی والدہ کی ضد میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ کہنے لگے، یہ لیں، طلاق دے دی ہے میں نے فوزیہ کو، اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جا رہی ہے، مگر آپ میری بات یاد رکھیں، آپ کے سامنے میں اپنی زندگی تباہ کروں گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ میں آپ کی بہن کی بیٹی سے شادی کر لوں گا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں کسی سے بھی اب شادی نہیں کروں گا۔ آپ اس گھر کو دوبارہ آباد ہوتا نہیں دیکھ سکیں گی، آپ ترستی رہ جائیں گی۔ میں آنسو بہاتی اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جس طرح آج اسد کی والدہ جیت گئی ہیں، آگے بھی وہ جیت جائے گی۔ اسد کر لے گا دوسری شادی۔ اس گھر کا آباد مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ میری پاس تو ٹھکانہ بھی نہ تھا کہ باپ تو میرا 20 برس پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ میں اور امی نے ماموں کے گھر میں ملازموں جیسی حیثیت سے زندگی گزاری تھی۔ 2 سال قبل امی کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ رہی بات ماموں کی، تو 6 ماہ قبل ہی یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر شفٹ ہو چکے تھے۔ اب رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں تنہا عورت ٹھکانے کی تلاش میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ آتے جاتے لوگ مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، کیونکہ میں بے تحاشا حسین تھی۔
اب میں 24 برس کی ہو چکی تھی۔ اسد کہا کرتے تھے، فوزیہ، اصل حسن تو اب تم پر آیا ہے۔ جب تم بیاہ کر گھر آئی تھی تب تو تم بہت چھوٹی سی تھی۔ اب میرا یہی حسن مجھے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا تھا۔ میں چپ چاپ بس چلتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید لوگ اس دنیا میں صرف امتحان دینے کے لیے ہی آتے ہیں، جیسے کہ میں، جبکہ کچھ لوگ اپنی زندگی پھولوں کی سیج پر گزار کر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ مصیبتیں نہ جانے میرا پیچھا کیوں نہ چھوڑتی تھیں، وہ کیوں میرے نصیبوں سے چپک گئی تھیں۔ اب گھر سے نکلنا رہ گیا تھا، وہ بھی میرے نصیبوں کی سیاہی نے مجھے دکھا دیا۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی جب میں نے محسوس کیا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو 3 لڑکے میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر مسکرانے لگے۔ ایک بولا، کہاں جا رہی ہو؟ آ جاؤ، ہم تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیں۔ اس کی بات سن کر اس کے ساتھی ہنسنے لگے تھے۔ میرا خوف سے پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں یوں ہی سڑک پر چلتی رہی تو میرے پاس کچھ نہ بچے گا، کیونکہ جگہ جگہ پر گدھ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ تب ہی میری نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ اپنی دکان بند کر کے غالباً گھر واپس ہی جا رہا تھا۔ میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی۔ شکل و صورت سے میں خاندانی لگتی تھی، اس لیے وہ رک کر میری بات سننے لگا۔ میں بولی، شوہر نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے، والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، خدا را میری مدد کریں، میرے پیچھے چند اوباش لڑکے لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے سر سے پیر تک میرا مشاہدہ کیا، جیسے یہ دیکھ رہا ہو کہ میرے الفاظ میں کتنی صداقت ہے۔ پھر وہ بولا، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں اس آدمی کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس آدمی کے ٹھکانے کا سوال کر کے درست کیا ہے یا غلط۔ میں نے سوچا کہ چلو جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ میں نے جیسے ہی اس آدمی کے گھر میں قدم رکھا، میرے کانوں سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز ٹکرائی۔ وہ آدمی جلدی سے آگے بڑھا، میں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ وہاں 80-85 سال کی ایک بوڑھی خاتون تھی جو ایک ننھی سی جان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آدمی بولا، امی، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ میرے آنے سے پہلے کام والی کو جانے نہ دیا کریں۔ آپ یہ بچی کو نہیں سنبھال سکتی، آپ خود عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس بچی کو گود میں لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے قرار کو، وجود کو سکون سا مل گیا۔ وہ لڑکی بھی میری آغوش میں آ کر سکون محسوس کرنے لگی، اس لیے آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ وہ آدمی جلدی سے کمرے میں چلا گیا اور فیڈر بنا کر لے آیا۔ اس نے مجھے فیڈر تھما دیا تو میں نے اس بچی کو دودھ پلانے لگی۔ وہ آدمی بولا، میرا نام فیض ہے، یہ میری بچی ہے۔ 3 ماہ پہلے اس کی والدہ اس کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے گزر گئی۔ مجھے ایسی کوئی عورت نہیں ملتی جو میری بچی کا ماں کی طرح خیال رکھے۔ جب آپ نے مجھے راستے میں یہ بتایا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، میں نے سوچا کہ آپ کو اپنے ساتھ گھر لے چلوں، اس طرح آپ کو ٹھکانہ مل جائے گا اور اولاد بھی، جبکہ میری بچی کو ماں کا پیار مل جائے گا۔ میں اس آدمی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکالا تو اللہ نے مجھے گھر کے ساتھ اولاد بھی دے دی۔ میں اس سے والہانہ محبت کر رہی تھی۔ فیض یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ دودھ پلانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس بچی کو سلا دیتی ہوں۔ تب فیض میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے ایک کیسٹ تھما دی اور بولا، یہ بچی اس کیسٹ کی آواز سے ہی سوتی ہے۔ میں نے وہ کیسٹ لگائی تو عجیب سی میٹھی سی لوری تھی۔ وہ لوری سنتے سنتے میں بھی سو گئی۔ صبح میری آنکھ بچی کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ فیض نے دروازے پر دستک دی تو میں نے انہیں کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ انہوں نے مجھے فیڈر تھما دیا اور بولے،
انسا اس ٹائم دودھ پیتی ہے۔ میں نے وہ فیڈر ان کے ہاتھ سے تھام لیا اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں انسا کو دودھ پلا پلا کر جب کمرے سے باہر نکلی تو ایک ملازمہ گھر آ چکی تھی۔ وہ بولی فیض صاحب اپنی دکان پر چلے گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ ملازمہ گھر کی صفائی کرنے لگی۔ میں سارا دن انسا کو سنبھالتی رہتی۔ میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا، لیکن پھر بھی میں سارا دن مصروف رہتی تھی کیونکہ چھوٹی بچی کے ڈھیروں کام تھے۔ مجھے اولاد مل چکی تھی، میرے لیے یہی بہت تھا۔ رات جب فیض گھر آئے تو بولے انسا نے تنگ تو نہیں کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی والدہ کی خیریت دریافت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے مجھے کل والی کیسٹ تھما دی اور کہا یہ لگا لینا نہیں تو انسا رات بھر نہیں سوئے گی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ کیسٹ لی۔ میں نے انسا کے کپڑے بدل رہی تھی تب مجھے خیال آیا کہ آج مجھے پہلا دن تھا اس گھر میں، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ میں تو سوچتی تھی کہ اسد کے بغیر جی بھی نہیں پاؤں گی، مگر اس کا تو مجھے خیال تک نہ آیا۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی، میں کتنی بے وفا تھی۔ اسد نے تو اپنی والدہ کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی، پھر میں نے کس کے دباؤ میں آ کر انہیں بلا دیا؟ میں خود سے سوال جواب کر رہی تھی۔ میں نے انسا کو سلانا چاہا تو وہ کیسٹ لگا لی۔ انسا بہت پرسکون نیند سے سو گئی، جبکہ میری بھی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ مجھ پر نیند طاری ہو چکی تھی، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے فیض کی شکل گھوم رہی تھی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں ساری رات فیض کو خواب میں دیکھتی رہی۔ اب بھی جب میں سو کر اٹھی تو میری نگاہیں بار بار دروازے پر اٹھ رہی تھیں۔ میں ایک جھلک فیض کو دیکھ لوں، مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے تو بچی کو فیڈر بنا کر دیا، مگر فیض اپنی بیٹی کو دیکھنے کمرے میں نہیں آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے باہر نظر آ جائیں۔ میں باہر نکلی تو ملازمہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ میں بولی فیض کہاں ہیں؟ وہ ملازمہ بولی وہ تو اپنے کام پر چلے گئے۔ میرا دل ایک دم سے بجھ گیا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے انسا سے بھی اپنائیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ میں ابھی عدت میں تھی، میں کسی مرد کے متعلق ایسے نہیں سوچ سکتی تھی، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ شاید مجھے فیض کی طرف سے عزت کھینچ رہی تھی جو وہ مجھے دیتے تھے۔ رات جب فیض گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کلام تک نہ کیا۔ وہ بولے فوزیہ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ میں غصے سے بولی آپ کو کیا فکر اپنی بیٹی کی؟ صبح اسے دیکھے بنا ہی چلے گئے، اگر ذرا بھی فکر ہوتی تو آ کر اسے دیکھ کر جاتے۔ فیض بڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا فوزیہ میں جانتا ہوں میری بچی محفوظ ہاتھوں میں ہے، مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں چپ کر گئی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ مجھے ان پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے میری ناراضگی کا نوٹس نہیں لیا۔ میں نے بچی کو سلانے کے لیے وہ کیسٹ لگائی۔ بچی تو سو گئی، جبکہ میرے کانوں میں کسی کی گفتگو کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کوئی بے معنی سے قہقہے تھے جو مجھے سنائی دے رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میرے اطراف میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر مجھ پر نیند اس قدر غالب آ چکی تھی۔ مجھے الفاظ سنائی تو دے رہے تھے مگر ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نیند کی وادی میں ڈوبنے سے پہلے میرے کانوں میں ایک نسوانی سی آواز گونجتی رہی، پھر ساری رات مجھے فیض کے سپنے آتے رہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی کہ فقط 4 دنوں میں ہی فیض کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، مگر میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ مجھ سے دور دور ہی رہتے تھے۔ ظاہر سی بات تھی وہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ہی لائے تھے، انہیں میرے احساسات کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ صبح فیض اپنی دکان پر جانے سے پہلے میرے کمرے میں آئے۔ انہوں نے انسا کو اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے گئے۔ مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہ کی، میں بھی ان کے پیچھے ہی باہر آ گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں پکڑ کر کھلا رہے تھے۔
میں بولی فیض آپ اپنی بچی کے لیے ماں کیوں نہیں لے آتے؟ وہ بولے اگر میں اس کی ماں لے آؤں گا تو آپ کو بے گھر ہونا پڑے گا۔ میں جھٹ سے بولی فیض آپ کسی ایسی عورت کو اس کی ماں بنا دیں جو مجبور بھی ہو اور بے گھر بھی، جو آپ کی بچی کو بے تحاشا پیار دے اور آپ کی بچی اس سے مانوس بھی ہو۔ فیض کہنے لگے میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ دکان پر چلے گئے۔ میں بیٹھ کر انسا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ جب فیض کی والدہ نے مجھے پکارا میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ بولی فیض سے دور رہو۔ میں تو ان کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں بولی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ بولی تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ میں بولی آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ تب کمرے میں کام والی بھی داخل ہو گئی۔ وہ ہم سب کو سر پر آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی فوزیہ جی یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے فیض کی والدہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں التجا نظر آئی۔ میں نے بات بدل دی اور بولی کچھ نہیں، بس انسا کے متعلق بات کر رہی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت کم کام کیا کرتی تھی، زیادہ تر باہر صحن میں رہنا پسند کرتی۔ اس کی کیا وجہ تھی مجھے معلوم نہ تھا۔ انسا رونے لگی تو میں اٹھ کر اس کا فیڈر دھونے کے لیے کچن میں گئی۔ میں نے کچن میں کھڑکی سے دیکھا کہ ملازمہ گھر کے پیچھے کی حصے کی جانب جا رہی تھی۔ میں چونک گئی، اس لیے میں نے سوچا اس کا پیچھا کر کے دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں نے فیڈر کچن کاؤنٹر پر ہی رکھ دیا اور خود اس ملازمہ کے پیچھے چل دی۔ وہ گھر کے عقبی جانب بڑھ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ کس کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہے، اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اچانک اس ملازمہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ وہ ایک دم سے چونک کر پلٹ گئی، پھر خونخوار آنکھوں سے مجھے گھورتی ہوئی میرے پاس آئی اور بولی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ چاہتی ہیں کہ آپ سے یہ ٹھکانہ بھی چھن جائے۔ میں بہت گھبرا گئی، اس لیے بولی دراصل وہ مجھے آنٹی نے بھیجا تھا، ان کی ٹانگوں میں بہت درد ہے، وہ دبانی تھی۔ اتنا کہہ کر میں واپس پلٹ آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی واپس آ گئی۔ اب میرا دماغ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں کچھ غیر معمولی چیز لازمی تھی جو اب تک میری آنکھوں سے اوجھل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کے وقت تو ملازمہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور پھر جب گھر میں لوری والی کیسٹ لگ جاتی ہے تو سب ہی گہری نیند میں سو جایا کرتے ہیں۔ میں اس وقت اٹھ کر پورے گھر کی تلاشی لے سکتی تھی۔ اس مقصد کے لیے میں نے پورا منصوبہ بنا لیا۔ میں نے جیسے ہی لوری والی کیسٹ لگائی تو اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا لیے۔ اب مجھے لوری کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں آنکھیں موند کر لیٹی رہی، یہ انتظار میں کہ گھر والے کب سو جائیں اور میں اٹھ کر اپنا کام کر سکوں۔ یوں ہی 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میں نے ہیڈ فون کانوں سے اتار دیے۔ اب لوری والی کیسٹ بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھتی، میرے کانوں میں کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی، مگر اس کی آواز میں شدید درد بھی تھا۔ وہ بولی فیض تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں بھول گئے ہو کہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے؟ تب میرے کانوں میں فیض کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا میں بہت جنونی ہوں یار، کیا کروں، جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ تم میری دسترس میں تھی اس لیے تم سے شادی کر لی، مگر تمہاری بھابھی میری دسترس میں نہیں ہے۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تو میں دل ہار گیا۔ تمہیں یاد ہے نا، تب ہم دبئی میں رہ رہے تھے جب تمہارے بھائی کی شادی ہوئی۔ ہم نے ساری شادی ویڈیوز میں دیکھی تھی، پھر میں نے اچانک سے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت حیران بھی تھی اور مجھ سے خفا بھی ہو گئی کہ اگر پاکستان ہی جانا تھا تو بھائی کی شادی سے پہلے کیوں نہ گئے۔ بات دراصل یہ تھی کہ اگر میں تمہاری بھابھی پر فدا نہ ہوتا تو کبھی بھی پاکستان جانے کا فیصلہ نہ کرتا۔ وہ ایک شادی شدہ عورت تھی، اسے حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔
وہ خود ہی نہ مانتی، اس لیے میں نے اس چیز کا یہ حل نکالا کہ میں جادو کے ذریعے اسے حاصل کر لوں گا۔ میں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ عامل نے مجھے مشورہ دیا کہ میں جس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کی اولاد کی بندش کے لیے جادو کر دوں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ 4 سال تمہاری بھابھی اولاد کو ترستی رہی اور پھر اسے طلاق ہو ہی گئی۔ میں فیض کی بات سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا وہ یہ سب باتیں میرے متعلق کر رہا تھا؟ وہ مزید بولا، سعدیہ تم امید سے تھی اس لیے تمہارا لحاظ کرتا رہا۔ جب تم نے میری بیٹی کو جنم دیا تو میں نے تمہیں طلاق دے کر گھر کے عقبی حصے میں بند کر دیا۔ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید میں نہیں رکھوں گا۔ تمہاری بھابھی فوزیہ کی عدت پوری ہو جائے تو میں اس سے نکاح کر لوں گا اور تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جانتی ہو کیا تمہاری بھابھی کو یہ طلاق میرے جادو کی وجہ سے ہی ہوئی ہے۔ جس شب اسے طلاق ہوئی مجھے کالے علم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری دکان کے پاس سے گزرے گی۔ تب میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ ہر شب میں اسے وہ کیسٹ دے دیتا تھا کیونکہ میں نے اس میں ایک خاص قسم کا جادو ریکارڈ کر رکھا تھا۔ جس طرح تمہاری بھابھی وہ منتر سنتی جائے گی وہ میرے عشق میں پاگل ہوتی جائے گی، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ خود میرے پیچھے آ کر مجھ سے کہے گی کہ فیض پلیز مجھ سے شادی کر لو۔ تب تک تم خاموش رہو، یہ ہر رات واویلا مت کیا کرو، تمہارے چیخنے کی وجہ سے میرا منتر خراب ہو جاتا ہے۔ اوہ خدایا، مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ کیا سن رہی تھی کہ کوئی انسان اس حد تک بھی گر سکتا تھا؟ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میں فیض کے پیچھے دیوانی کیوں ہوتی جا رہی تھی۔ میں بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ صبح ہوئی تو فیض اپنے کام پر چلا گیا۔ ملازمہ بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے فیض کی والدہ سے کہا وہ بیماری کا ڈھونگ رچا لیں۔ وہ اچھی خاتون تھی، میری بات مان گئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ انہیں فوراً ہسپتال لے چلو۔ ان کو میری بات ماننا پڑی۔ وہ جیسے ہی گھر سے نکلی میں گھر کے عقب میں آ گئی۔ وہاں ایک کمرہ تھا جس کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر سعدیہ بولی، فوزیہ تم؟ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی بیٹی اسے تھما دی۔ ہم دونوں چپ چاپ گھر سے نکل گئیں۔ میں اسے بازیاب کرانے میں کامیاب ہو کر اسے اس کے مائکے لے گئی۔ گھر میں جھانک کر دیکھا تو بہت برا حال ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ اسد نے مجھے طلاق دینے کے بعد کام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی کی بھی نہیں تھی۔ میری ساس نے مجھے گھر سے طلاق دلوا کر نکالا تھا۔ آج اس کی بیٹی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی تھی۔ میری ساس میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی، میری منت سماجت کرنے لگی کہ میں واپس نہ جاؤں، مگر میں طلاق کے بعد اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتی تھی، اس لیے اسد کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی۔ اب میرا ٹھکانہ دارالایمان بن چکا ہے۔ میں نے یہاں آ کر خود پر ہو جانے والے جادو کا توڑ بھی کروا کر فیض پر پولیس مقدمہ بھی کروایا۔ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کر رہا ہے۔ مجھ پر جس نے ظلم کیا وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے اور میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔